آج 10 رمضان المبارک ہے۔ سیدہ طاہرہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا آج یوم وصال ہے، اور یہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جنہیں سب سے پہلے اسلام لانے کا اعزاز نصیب ہوا، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں، اور 25 سال تک انہیں حضور علیہ السلام کی رفاقت نصیب رہی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ساری اولاد حضرت ابراہیم کے علاوہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے ہی ہے۔ حضور کی چاروں صاحبزادیاں اور حضور کے صاحبزادے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، انہی کے بطن اطہر سے اللہ کے محبوب علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم گسار اہلیہ تھیں۔ مشکلات جب آئیں، تکالیف آلام کے پہاڑ توڑے گئے، مکے والوں نے جو تکلیفیں دیں، سماجی بائیکاٹ کیا، اور ہر طرح کی تکلیف اور ہر طرح کی اذیت اللہ کے محبوب کو پہنچائی، لیکن جب حضور گھر تشریف لاتے تو یہ جس طرح حضور علیہ السلام کی دلجوئی کرتی اور آقا کریم علیہ السلام کی غمخواری فرماتی، تو یہ انہی کا مقصوم ہے۔ اسی لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال والے سال کو عام الحزن قرار دیا، دکھوں کا سال حضور نے اس سال کو کہا۔ بلکہ روایات میں آتا ہے کہ آقا کریم گھر سے نکلنا کم کر دیا تھا، اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے تذکرے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر اپنی صاحبزادیوں سے کرتے، اور انہوں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی غمخواری بھی کی، اور کار نبوت میں حضور علیہ السلام کا ساتھ بھی دیا، حضور علیہ السلام پر ایمان بھی لائیں، اپنا سارا مال حضور علیہ السلام کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، اور کہا کہ یہ اب میرا نہیں، یہ آپ کا ہے، اور وہ سارا مال اعانت اسلام کے لیے صرف ہوا، غریبوں کے لیے، لاچاروں کے لیے، کمزوروں کے لیے، اراملہ، یتامى اور مساکین کے لیے وہ سارا مال خرچ ہوا۔ بلکہ متمول خاندان کی عالی مرتبت شہزادی ہونے کے باوجود اللہ کے محبوب علیہ السلام جب غار حرا میں قیام فرماتے تو کئی دن حضور علیہ السلام وہیں خلوت فرماتے، تو یہ حضور علیہ السلام کو کھانا دیتی، تو جب کھانا ختم ہو جاتا تو یہ گھر سے کھانا تیار کرتی، تو وہاں چوٹی پر لے جا کے حضور علیہ السلام کو پیش کرتی۔ ایک دن برتن میں کھانا باندھا، اور حضور علیہ السلام کو کھانا پہنچانے کی غرض سے اس چوٹی پر جہاں چڑھنا اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ نازک اندام خاتون ملکۃ العرب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ برتن اٹھائے، کھانا اٹھائے، پہاڑ پہ چڑھ رہی ہیں۔ ابھی غار حرا میں نہیں پہنچتی کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوتے ہیں، اور حضور کو اللہ کا سلام دیتے ہوئے حضرت جبریل عرض کرتے ہیں کہ حضور، حضرت خدیجہ برتن میں سالن اور روٹی لیے وہ یہاں پہنچ رہی ہیں، تو جب وہ یہاں پہنچیں تو اللہ کا بھی سلام دے دینا، اور حضور میرا بھی سلام دے دینا، اور انہیں بشارت دینا کہ اللہ نے جنت میں ان کے لیے موتیوں کا ایسا محل بنایا ہے جس کے اندر کوئی شور نہیں ہوگا اور کوئی اس میں پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کبھی بھی کسی خاتون پہ رشک نہیں آیا تھا سوائے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ مجھے کبھی کسی پہ رشک نہیں آیا تھا۔ تو اللہ کے محبوب کثرت سے ان کا ذکر کرتے، اور جب کوئی جانور ذبح کرتے تو گوشت کے ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجتے، اور ان کی بار بار حضور بات کرتے۔ تو میں نے ایک دن کہا کہ حضور، وہ خاتون بڑھاپے کی وجہ سے جس کے ہونٹوں کے گوشے بھی رنگ بدل گئے تھے، آپ بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہتر ازواج عطا فرما دی تو آقا کریم نے فرمایا کہ عائشہ، میں اس کا ذکر کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا، جب مجھے کسی نے نہیں مانا تھا اس نے مجھے مانا تھا۔ اور
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرماتے تھے کہ خدیجہ تو خدیجہ ہے، بلکہ ایک موقع پہ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی محبت کا مجھے رزق دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو محسنہ اسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ، جن کی وساطت سے اس کائنات کو سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا نصیب ہوئیں، اور پھر اللہ نے ان کی وساطت سے حسنین کریمین کے ذریعے سے اس امت کے گرتے ہوئے پرچم کو تھامنے کا اہتمام فرمایا۔ ہمارا سلام اس ام المومنین کو کہ جو حضور کے قلب اطہر کا چین اور حضور کے لیے باعث راحت اور باعث قرار تھیں۔ تو آج یہ مبارک دن ان کی یادوں کو تازہ کر رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ آج اس موضوع پر بھی کچھ بات آپ کے گوش گزار کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سیدہ پاک کے نقوش پاک کی برکتیں مخدرات اسلام اس امت کی خواتین کو نصیب فرمائے۔ نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں بھی جو بڑے گناہ ہیں ان کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ نے عرض کی، بلا، کیوں نہیں حضور، آپ ارشاد فرمائیے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اکبر الکبائر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے، ان کو دکھ دینا ہے، ان کو تکلیف پہنچانا ہے، ان کو اذیت دینا، ان کو ستانا، پریشان کرنا۔ اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے تکیہ لگائے ہوئے، تو آقا کریم نے تکیہ چھوڑ دیا اور بیٹھ گئے۔ وکانا متکیا فجالسا، تو حضور علیہ السلام تکیہ لگائے بیٹھے تھے تو آپ نے تکیہ چھوڑ دیا اور تشریف فرما ہوئے، فقال، اور ارشاد فرمایا، الا وقول الزور، اور جھوٹ بولنا ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے۔ اور پھر اس بات کو بار بار ارشاد فرمایا۔ راوی کہتے ہیں فما زال یکررھا حتی قلنا لیتہ سکت، آقا کریم بار بار اس کا تکرار فرمائے جا رہے تھے اور ہم کہہ رہے تھے کہ حضور اگر سکوت اختیار فرما لیں، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشقت کو صحابہ دیکھ رہے تھے، لیکن حضور امت پر شفقت کی وجہ سے بار بار اس کو بیان فرما رہے تھے۔ اب ان تین چیزوں کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اکبر الکبائر قرار دیا۔ سب سے پہلے شرک، اور شرک ظلم عظیم قرار دیا گیا، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ حتیٰ کہ جو شرک اصغر ہے، ریا کو قرار دیا گیا، تو اس کی بھی سخت مذمت آئی ہے۔ تو ایک تو پہلا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں شرک خفی سے، شرک جلی سے اور ہر طرح کے شرک سے محفوظ و مامون فرمائے۔ دوسری بات اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائی، حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، ان کو دکھ اور اذیت دینا اور تکلیف پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے یہ طے کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں ہوگی، اسی کی عبادت ہوگی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ان کی نافرمانی کرنا، ان کو تکلیف پہنچانا شریعت میں بہت مذموم ہے، اور اس کو نہ صرف کبیرہ گناہ کہا گیا، اکبر الکبائر قرار دیا گیا۔ علماء نے کہا کہ وہ گناہ جن کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ہوتی ہے، ان گناہوں میں سے ایک گناہ والدین کی نافرمانی، حقوق الوالدین ہے۔ اور وہ نیکی کے اعمال جن کی جزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ان نیکیوں کا صلہ ضرور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ ان نیکیوں میں سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، نہیں تو نشان لگا لیں اس شخص پہ جو اپنے ماں باپ کا بے ادب اور گستاخ ہے، ساری زندگی آپ اس کو رسوا ہوتے دیکھیں گے۔ اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لیں جو اپنے ماں باپ کا با ادب ہے، ماں باپ کا خدمت گزار ہے، ان کی تعظیم بجا لانے والا ہے، آپ زندگی بھر اس کی پگڑی کے کلس کو نیچا ہوتے نہیں دیکھیں گے۔
اللہ اسے سرخرو کرے گا، کامیاب اور بامراد کرے گا۔ تو ہمیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور کبھی بھی ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے جس سے ان کو اذیت پہنچے، ان کو تکلیف پہنچے، دکھ پہنچے۔ تو یہ دوسرا بڑا گناہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکیہ لگائے تشریف فرما تھے، تو آقا کریم نے تکیہ چھوڑ دیا اور فرمایا الا وقول الزور، سن لو تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا ہے۔ یہاں ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کو بیان کیا تو تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن حضور نے اس کو بیان فرمایا تو حضور ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ تو یہ جھوٹ بولنا، قول زور، اس پر کیا وجہ کہ اللہ کے محبوب نے ٹیک چھوڑ دی اور حضور بیٹھ گئے؟ تو علماء نے لکھا کہ شرک کی خباثت اور شرک کا برا ہونا یہ تو بالکل واضح ہے، اور اس پر تو کوئی دوسری رائے نہیں۔ اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی اور بے ادبی کرنا ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی نوعیت کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں، لیکن جھوٹ انسانی زندگی کے اندر اس طرح در آتا ہے کہ وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا اور اس کے معمولات کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور نبی آخر الزماں حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت یہ دیکھ بھی رہی ہوگی کہ آنے والے زمانے میں لوگ اس کو کتنا معمولی لیں گے اور بات بات پر جھوٹ بولیں گے، ان کے نزدیک یہ کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ٹیک چھوڑی اور حضور بیٹھ گئے۔ اور اگر آپ اس پہ غور کریں تو 3 تاکیدیں ہیں۔ ایک تو حضور نے ٹیک چھوڑی اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اور دوسرا اللہ کے محبوب نے الا سے شروع کیا، الا وقول الزور، اور یہ حرف تنبیہ ہے۔ اور تیسری بات فما زال یکررھا، حضور بار بار اس کا تکرار کر کے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، اس کی برائی کو واضح کیا، اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر راسخ کیا کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ کوئی جھوٹ بولے۔ خاص طور پہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جھوٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان 3 چیزوں کا اہتمام کیا۔ تو جھوٹ بولنے سے برکت اٹھ جاتی ہے، جھوٹ بولنے سے آپ کے اعمال کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی ماہ صیام چل رہا ہے تو اللہ کے محبوب کا فرمان بارہا آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، اور آپ نے بارہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنا ہوگا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قول زور نہیں چھوڑا، جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے، تو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو روزے کا مقصد تو ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور یہ ایک مضبوط حصار ہے ہمارا۔ لیکن اگر ہم جھوٹ بولتے رہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے رہیں، ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت جھوٹ کے مطابق ہی چل رہا ہو، تو پھر ہم صرف فاقہ کاٹ رہے ہیں، صرف بھوک گوارا کر رہے ہیں، صرف پیاس برداشت کر رہے ہیں، تو روزے کا نور نصیب ہی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارا دین سچائی پر مشتمل دین ہے۔ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ اسلام کا کوئی دوسرا نام، تو میں برجستہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام دین صدق ہے، اسلام سچائی کا دین ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا اعلان نبوت سے قبل بھی صادق و امین کہلاتے تھے۔ یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی عظمت ہے، یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ تو ہم ان کے ماننے والے اپنی زندگی کو کس طرح جھوٹ کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، اور شب و روز جھوٹ ہماری زندگی کا ایک انداز اور تیور بن گیا ہے، بلکہ ہماری زندگی کا جزو لا ینفک بن گیا ہے۔ تو اس حدیث پاک کے اندر کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو اکبر ہیں ان کا ذکر فرمایا گیا۔ ویسے تو علماء نے کہا کہ جو صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم ہے وہ ایک دوسرے گناہ سے موازنے کے اعتبار سے ہے، ورنہ ہر وہ عمل جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو وہ چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جو بھی گناہ اللہ کو ناراض کر دے تو وہ گناہ چھوٹا تو نہیں ہے، وہ تو بڑا ہی ہے۔ تو کبیرہ اس لیے کہا گیا کہ اس پر وعید زیادہ ہے،
اس کی سزائیں بیان فرمائی گئی، اس پر حد نافذ ہوتی ہے، آخرت میں اس کی سزا بیان فرمائی گئی ہے۔ تو اس اعتبار سے صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم کی گئی، اور پھر ان کبیرہ گناہوں میں بھی جو اکبر الکبائر ہیں وہ یہ 3 گناہ بیان فرمائے گئے، اور ایک حدیث میں 4 بیان فرمائے گئے، اور اس میں قتل کو بھی بیان فرمایا گیا۔ تو شرک سے اجتناب، اور ماں باپ کی نافرمانی سے اجتناب، اور جھوٹ بولنے سے اور جھوٹی گواہی دینے سے اجتناب، یہ ہمارے دین کا ہم سے تقاضا ہے، ہمارے رسول کا ہم سے تقاضا ہے۔ ہمارے آقا و مولا چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح زندگی بسر کریں کہ ان کی زندگی میں یہ چیزیں نہ ہوں، اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ انداز اختیار کیا۔ اور صحابہ کا وہ قول دیکھیے، حضرت ابو بکرہ نفیع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، وہ فرماتے ہیں کہ حضور بار بار اس کا تکرار کیے جا رہے تھے، الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، اور ہم کہہ رہے تھے کاش کہ حضور سکوت اختیار فرما لیں، حضور خاموشی اختیار فرما لیں۔ حضور مشقت میں ہیں، لیکن حضور امت کے ساتھ جو شفقت کا ایک علاقہ رکھتے ہیں، آپ کے قلب اطہر میں امت کی جو بے پناہ محبت ہے، اس لیے حضور چاہ رہے تھے کہ میں بار بار اس کا تکرار کروں اور میری امت اس گناہ سے بچ جائے اور جھوٹ جیسے عیب سے عیب دار نہ ہو۔ تو ماہ صیام کی ان مبارک گھڑیوں میں ہمیں عزم مصمم کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ان گناہوں کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث کو اپنے رب سے روایت کرتے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، بے شک اللہ تعالیٰ نے حسنات کو بھی اور سیئات کو بھی، نیکیوں کو بھی اور گناہوں کو بھی لکھ لیا ہے۔ ثم بین ذالک، وہ جو بیان ارشاد فرمایا گیا اس کی تفصیل یہ ہے، فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا، جس کا کرنا پختہ عزم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ طے کیا تھا، کسی وجہ سے نہیں کر پایا، تو ایک کامل نیکی اللہ کے ہاں لکھ دی جاتی ہے۔ فَإِنْ هُوَ ہَمَّ بِهَا وَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى 700 ضِعْف إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، اور اگر اس نے جو نیکی کرنے کا عزم کیا تھا وہ نیکی کر لی، تو اللہ جل شانہ اس کو اپنے ہاں 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک لکھ لیتا ہے۔ اس کی طرف سے اتنی نیکیاں اللہ جل شانہ کے ہاں تحریر کر لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ فرمایا الی اضعاف کثیرہ، 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ جل شانہ اس نیکی کا اجر نیکی کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ومن ہم بسیئۃ، جس نے کسی گناہ کرنے کا ارادہ کیا اور اس کا ارادہ پختہ تھا کہ میں گناہ کروں گا، فلم یعملھا، لیکن اس نے گناہ نہیں کیا، کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، تو کامل نیکی کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیا جاتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس نے گناہ ترک کیا اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ اگر تو ایسا ہے کہ وہ کوئی گناہ کرنے جا رہا تھا لیکن آگے سے کوئی اور عارضہ لاحق ہو گیا اور وہ نہیں کر پایا، اس صورت کے اندر نہ نیکی لکھی جاتی ہے نہ گناہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ سے ڈرتے ہوئے اس کو خیال آ گیا، ارادہ پختہ تھا یہ گناہ کروں گا لیکن اس نے گناہ نہیں کیا، تو اللہ جل شانہ ایک کامل نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیتا ہے۔ فَإِنْ هُوَ ہَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اور اگر اس نے کسی گناہ کرنے کا عزم مصمم کیا تھا، ارادہ کیا تھا، اور اس نے پھر وہ گناہ کر بھی لیا، كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک گناہ کے طور پہ اس کو درج فرماتا ہے۔ یعنی خلاصہ کلام کیا کہ اگر کسی شخص نے نیکی کا پختہ ارادہ کیا اور وہ کر نہیں پایا، تو اللہ جل شانہ
ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دیتا ہے، اور اگر اس نے عمل بھی کیا تو 10 نیکیاں، 700 نیکیاں یا اس سے بھی زائد اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور اگر اس نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن وہ گناہ نہیں کر پایا تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ گناہ نہ کرنے کا سبب اللہ کا ڈر تھا، خیال آیا کہ یہ میں غلط کرنے جا رہا ہوں، تو جو ارادہ کیا تھا اس سے باز آ گیا، تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اسباب پیدا نہیں ہوئے اس گناہ کے کرنے کے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر پھر بھی گناہ نہیں لکھتا اس کی نیت سے، نہ گناہ لکھا گیا نہ نیکی لکھی گئی۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ اس نے جو ارادہ کیا اس پر اس نے عمل بھی کیا، تو پھر نامہ اعمال کے اندر اللہ جل شانہ ایک ہی گناہ درج کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے، وہ سماعت کر لیجیے، اور وہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ جو میں نے روایت آپ کے سامنے رکھی یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم شریف میں ہے، اور یہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث بھی حدیث قدسی ہے، اور امام بخاری نے اس کو اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، اذا اراد عبدی، جب میرا بندہ ارادہ کرتا ہے، ان یعمل سیئۃ، کہ وہ گناہ کرے، فلا تکتبوها علیہ، تو اس کے نامہ اعمال میں اس کو درج نہ کرو، حتی یعملها، یہاں تک کہ وہ گناہ کر گزرے۔ فإن عملها فاکتبوها بمثلها، اگر وہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر اس کی مثل ہی لکھو، یعنی ایک ہی گناہ درج کرو اس کے نامہ اعمال میں۔ وإن ترکها من اجلی، اور اگر وہ اس گناہ کو میرے لیے ترک کرتا ہے، فاکتبوها له حسنہ، تو پھر اس کے نامہ اعمال کے اندر وہ نیکی لکھ دو، اس لیے اس نے میرے ڈر سے، میرے خوف سے گناہ کو ترک کیا۔ یہ اللہ جل شانہ کی کرم نوازی ہے اپنے بندوں پر کہ نیکی کی نیت کرنے سے ایک نیکی لکھ دی گئی، کی تو 10 سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا کی گئی، اور گناہ کا ارادہ کرنے سے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا گیا، اور اگر اس نے اللہ کے ڈر سے اس گناہ کو چھوڑا ہے تو اس چھوڑنے پر بھی اس کو اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی کرم نوازیاں ہیں جو اپنے بندوں کو نصیب فرماتا ہے۔ اور آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ گناہ کی سزا عطا کرتا ہے تو اس وقت ضابطۂ عدل کے مطابق کہ ایک کیا ہے تو ایک ہی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور ایک کی ہی اس کو سزا ملے گی، اور جب وہ کسی نیک عمل کی جزا دیتا ہے تو وہ عدل کے ضابطوں کے مطابق نہیں، فضل کے ضابطے کے مطابق، کہ ایک کو 10 سے لے کے 700 گنا تک عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمتوں کے برستے ہوئے رنگ ہیں، اور ہمیں ماہ صیام میں بھرپور نیکیاں کرنی چاہیے، اور نیکی کا عزم مصمم بھی نامہ اعمال میں نیکی کے درج ہونے کا سبب بنے گا، اور گناہوں سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں گناہ کے عزم سے بھی محفوظ فرمائے، اور اگر شامت نفس کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے اگر کبھی عزم پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خشیت کا نور، اپنے خوف کا جمال عطا کرے، اور ہم اپنی زندگی کو کلیتاً گناہوں سے بچا لیں، محفوظ کر لیں۔ اللہ اس ماہ صیام میں ہمیں سچی توبہ کی توفیق ارزانی فرمائے۔